السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاعدہ و تجوید چینل میں قاری محمد سلیم نئے سبق نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم سبق نمبر 2 یعنی تختی نمبر 2 پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیں اپنے سبق کے لیے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2، مرکب حروف، ملے جلے حروف۔ مرکب حروف کے معنی اردو میں ہم آسانی سے کیا سمجھاتے ہیں؟ ملے جلے حروف۔ اردو میں مرکب کہتے ہیں ترکیب کرنا یا بنانا، یعنی ہم پچھلے اسباق میں، پچھلی ویڈیوز میں، پچھلی تختی میں، یعنی حروف ہجا یا حروف تہجی یا مفردات کی تختی میں ہم نے کیا سیکھا تھا؟ اکیلے اکیلے حروف اور ان کے مخارج، یعنی الگ الگ لکھے ہوئے حروف اور ان کے مخارج، یعنی ان کی ادائیگی کا طریقہ، ان کے خارج ہونے کے مقامات کی نشاندہی سیکھی تھی۔ اب یہاں ہم نے انہی اکیلے اکیلے حروف کو ملانا سیکھنا ہے، مرکب کرنا ہے، یعنی الفاظ بنانے ہیں۔ یہ سب سے پہلے الف لکھا ہوا ہے، وہی اکیلا بالکل خالی، جیسے ہم نے حروف ہجا میں پڑھا تھا۔ اب چونکہ یہاں اگلے اسباق میں، اگلی ویڈیوز میں مخارج کی بات نہیں ہوگی تو میں ان کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا۔ ویسے تذکرہ ہو سکتا ہے، کہیں کہیں پہ ہو جایا کرے، لیکن پچھلی جو مخارج کی ویڈیوز ہیں، اگر کسی کو کوئی سبق دیکھنا ہو تو انہی ویڈیوز کو دیکھنا ہوگا۔ آگے اگلے اسباق میں دوبارہ مخارج کا تذکرہ شاید تھوڑا سا ہوگا، کہیں ضرورت کی بنا پر۔ تفصیلاً جو میں بتا چکا ہوں آپ وہی پچھلی ویڈیوز دیکھ کے وہیں سے سیکھ سکتے ہیں۔ الف، اب الف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملا کے یہاں پڑھانے کا انداز سکھایا جا رہا ہے، یعنی الف دوسرے حروف کے ساتھ جوائنڈ ہوگا، ملا ہوا ہوگا، تو اس کے کیا انداز ہو سکتے ہیں، کیا اشکال ہو سکتی ہیں؟ حروف ہجا یعنی الگ الگ لکھے ہوئے حروف اب آگے ہمارے اسباق میں انہی پوری اشکال میں، یعنی پوری شکلوں میں نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، قرآن پاک میں سارے حروف پوری شکلوں میں نہیں آتے، کہیں آتے ہیں کہیں نہیں بھی آتے۔ تو مطلب جب یہ مرکب بنتے ہیں، الفاظ بنتے ہیں، تو حروف تھوڑے تھوڑے نشانی کے طور پہ لکھے ہوتے ہیں، کہیں پوری شکل لکھی ہوتی ہے ان کی۔ تو اب ہم یہی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ لفظ بنانا۔ الف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے وہی سیکھیں گے۔ الف، اب با کے ساتھ الف جوائنڈ ہوا ہے، یعنی مرکب ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ با الف، اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، دال الف۔ یاد رکھیے گا حروف کی مخارج کی جو صحت ہے، جتنی تفصیل سے مجھے آتا تھا بتانا، پوری ترتیب پوری تفصیل سے سمجھایا آپ کو۔ مخارج کا لحاظ ضرور رکھنا ہے۔ آگے لفظ بنانے میں، قرآن پاک کو پڑھنے میں، ان باتوں کا جو پچھلی ویڈیوز مخارج میں چل چکا ہے ان کا لحاظ ضروری رکھا جائے گا، ان کی رعایت ضروری کی جائے گی، نہیں تو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جا رہا ہوگا۔
اور مخارج کی پوری باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ با الف، تا الف، ثا الف، نون الف، دال الف۔ اب با کی باری آئی۔ با کس طرح حروف سے ملا ہوا ہوگا، یہاں تھوڑا تھوڑا سا سمجھایا گیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ ایک با کے مخرج یا با کے لفظ کو حروف کے ساتھ ملانے کا پورا دکھایا جائے، یعنی سمجھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا لکھا گیا۔ با کو دوسرے حروف کے ساتھ کس طرح ملایا جائے گا یا اس کی کس طرح کی شکل ہوگی۔ با الف، با جیم، با خو۔ یہاں کلر والا اوپر چھوٹا سا با ہے اور اس کا یہ کلر والا نقطہ ہے، یعنی بلیک کلر کی، کالے کلر کی اوپر چھوٹی سی نشانی کے طور پہ جو لکھی ہے اس کو با پڑھیں گے، اور اسی طرح کلر والا اس کا نقطہ جو نیچے لکھا ہے یہ با کا ہے، اور خو کلر کے بغیر ہے، اس کا نقطہ بھی کلر کے بغیر ہے۔ تو ہمیں یہ نشاندہی اور یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی تو ہم انشاءاللہ ہمارے لیے آگے پڑھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ بات چھوٹی لکھی ہوگی یا بڑی یا پوری شکل میں لکھی ہوگی تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پڑھنا آسان ہوگا۔ با خو، با خو لکھا ہے یہ۔ اس کے بعد با تا، با تھا۔ یاد رکھیے گا حروف کے مخارج کا لحاظ، رعایت، خیال رکھنا ہے۔ تا، تا با، تا جیم، تا حا، تا۔ اب آپ یہاں آ کے چونک جائیں گے کہ تا تو ایسی ہوتی ہے، قرآن پاک میں یہ بھی تا پڑھی جاتی ہے، اس کو ہم لوگ گول تا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ گول تا۔ تا تا، ثا، ثا با، ثا تا، ثا جیم، ثا حا، ثا خو، جیم، جیم تا، با جیم تا، با جیم، تا جیم، ثا جیم، حا، حا با، تا حا ثا، جیم حا، با حا، تا حا، خو، خو ثا، با خو تا، با جیم خو، تا خو، ثا خو، دال، دال الف، با دال، تا دال، ثا دال، جیم دال۔ آج ہم نے الف سے لے کر دال تک پڑھا ہے۔ الف سے لے کر دال تک حروف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ سیکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا نیا سبق آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ اچھا لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔